بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ آج ہم قرآن کی سورہ نمبر 2 یعنی البقرہ کی کچھ آیتوں کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ خدا کی مدد اگر ہمیں لینا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا کنسرن بن جائیں، تو ہمیں خدا کو اپنا کنسرن بنانا ہوگا۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کوئی لفظی تکرار کا نام نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ہم رٹ لیں اور اس کو ہم زبان سے دہراتے رہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے۔ دیکھیے ذکر کے جو لفظی معنی ہے، جو اس کا لٹرل مفہوم ہے، وہ ہے یاد کرنا۔ تو یاد کیا چیز ہے؟ یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا کہیں دور ہے، وہ کسی اور شہر میں ہے، وہ کسی اور شہر میں ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو یاد کرے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بیٹا 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 اپنی زبان سے بولے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یاد کا تعلق دل سے ہے، زبان پر تو صرف اس کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو خدا کی معرفت ہوتی ہے، جب اس کو خدا کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، تو خدا اس کے دل میں بس جاتا ہے، جس طرح ایک ماں کے دل میں اس کا بیٹا بسا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب خدا ایک آدمی کے دل میں اور دماغ میں بس جائے، اس وقت جو اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے، جو احساسات ہوتے ہیں، اسی کا نام ہے ذکر۔ اب ظاہر ہے کہ جب دل میں شدید احساس ہوگا تو زبان سے بھی کچھ نہ کچھ کلمات نکلتے رہیں گے۔ تو یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ تو ذکر حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنا کنسرن بنا لے۔ والدین کے لیے ان کا بیٹا ان کا کنسرن ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ یاد ان کی زبان پر بھی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جب خدا کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنا لے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا بھی اس انسان کو اپنا کنسرن بنا لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب خدا کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ اعلان کروا دیتا ہے آسمانوں میں فرشتوں سے، اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔
کیونکہ دنیا میں ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ فرشتوں کی مدد سے ہوتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ سمبولک وے میں اس بات کا اقرار کرانا تھا فرشتوں سے کہ زمین پر ہم انسان کو بسا رہے ہیں، اس کو آزادی دے رہے ہیں، تو وہ جو بھی کرے تم کو اس کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ زمین و آسمان کا انتظام جو ہے وہ فرشتے کر رہے ہیں. فرشتے خدا کے انتظام کار ہیں. تو سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم انسان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو. تو جب آدمی خدا کی یاد کرتا ہے، خدا کو اپنا کنسرن بنا لیتا ہے، تو خدا بھی اس کو یاد کرتا ہے. خدا ایسے انسان کو اپنا کنسرن بنا لیتا ہے. اور جب خدا کسی کو اپنا کنسرن بنا لے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ تمام فرشتوں کا کنسرن بن گیا، وہ سارے زمین و آسمان کا کنسرن بن گیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی تم مجھ کو اپنا کنسرن بنا لو تو میں تم کو اپنا کنسرن بنا لوں گا. ہم کنسرن بنا کر خدا کو کچھ نہیں دیتے، ہم ایسا کر کے خدا کا اعتراف کرتے ہیں، خدا کا اکنالج کرتے ہیں. یاد رکھیے، انسان کا ذکر اور خدا کا ذکر، یا انسان کا کنسرن بنانا اور خدا کا کنسرن بنانا، لفظ تو ایک ہی ہے دونوں جگہ، لیکن دونوں کے مطلب میں فرق ہے. جب انسان کی طرف سے بولا جائے کہ انسان خدا کو اپنے کنسرن بنا لے، جس کا مطلب ہوتا ہے انسان خدا کو اکنالج کرے، انسان خدا کی بڑائی کو مانے، انسان خدا کی خدائی کا اعتراف کرے. تو یہ دراصل اعتراف کے معنی میں ہوتا ہے جب ہم انسان کی طرف سے بولیں. اور جب یہ لفظ خدا کی طرف سے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، نصرت. یعنی انسان خدا کی مدد کا مستحق بن جاتا ہے اگر وہ ایسا کرے. تو انسان خدا کو اکنالج کرے گا، خدا کا اعتراف کرے گا، اور اس کے بعد اس کو یہ بلیسنگ ملے گی خدا کی کہ خدا اس کو اپنی نصرت کا مستحق بنا لے گا، اس کو خدا کی مدد پہنچنے لگے گی. تو اگرچہ لفظ دونوں جگہ ایک ہی بولے جا رہے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں میں. انسان کی طرف سے اس کا مطلب ہے کہ انسان نے خدا کو اکنالج کیا، اور خدا کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایسے انسان کو اپنی مدد کا مستحق سمجھا. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 158. یہ حج کا ذکر ہو رہا ہے. حج کے ذکر کے تحت یہ فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان وہ دوڑتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں.
7 بار. تو فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ حج کے ذیل میں آئی ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ خدا کے شاعر ہیں. شاعر کا مطلب ہے یادگار، خدا کی یادگاریں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صفا اور مروہ سے کچھ تاریخی یادگاریں وابستہ ہیں. صفا اور مروہ جو ہے محض چٹانیں نہیں ہیں، وہ ایک تاریخ کا سمبل ہیں، ایک تاریخ کی یادگار ہیں. وہ کیا تاریخ؟ وہ تاریخ یہ ہے کہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر بسا دیا، جبکہ یہ پورا ایریا ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، وہاں پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا کہ ڈیزرٹ میں ایک نئی نسل بنائی جائے جو شہری برائیوں سے پاک ہو، شہر میں جو کنڈیشننگ ہوتی ہے اس سے پاک ہو. یہاں ڈیزرٹ میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں نیچر تھا، وہاں فطرت تھی، وہاں وہ برائیاں نہیں تھیں جو شہروں میں ہوتی ہیں. یہاں ڈیزرٹ ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوائیں ہیں، تو فطرت کا ماحول ہے. تو خدا کی یہ مرضی ہوئی کہ اس فطرت کے ماحول میں ایک نئی نسل بنائی جائے جو شہروں کی کنڈیشننگ سے بچی ہوئی ہو. تو اس مقصد کے لیے وہاں پر حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو بسایا گیا. تو ایک اس بارے میں لمبی تاریخ ہے، بہت سارے واقعات اس میں جڑے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ پانی کی قلت ہوئی، پانی کی ضرورت پیش آئی. تو حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ دوڑی دونوں چٹانوں کے بیچ میں. ایک مرتبہ جاتی تھی صفا پر، چڑھ کے دیکھتی تھی کہیں کوئی چیز ہے، کوئی انسان ہے، کوئی پانی کا کوئی ذخیرہ ہے، کچھ ہے. پھر جاتی تھی دوسری طرف. تو اس طرح 7 بار وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ خدا کی ایک منصوبے کے لیے اس بندی نے اپنے آپ کو وقف کیا. یہ ایک منصوبہ الہی تھا. اس منصوبہ الہی میں اس نے اپنے آپ کو قربانی کی حد تک لگا دیا. تو دوڑ دھوپ دکھائی انہوں نے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی واقعے کو ایک یادگار قرار دے کر کے تمام حاجیوں کو اور تمام عمرہ کرنے والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہاجرہ کی طرف سے 7 بار دوڑیں، یعنی ہاجرہ کے فوٹ اسٹیپ پر چلیں. تو یہ دیکھیے یہ کوئی رسم نہیں ہے. ہاجرہ کے فوٹ اسٹیپ پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہاجرہ کے بعد آئیں وہ اس قربانی کو یاد کریں، اس قربانی کو اپنے اندر پیدا کریں جس قربانی کے جذبے کے تحت
جس سیکریفائس کی اسپرٹ کے ساتھ حاجرہ نے اپنے آپ کو وہاں بسایا تھا، اس ڈیزرٹ میں دوڑ دھوپ کی تھی انہوں نے، تو اس قربانی کی اسپرٹ کو لے کر کے لوٹیں حج کے بعد، اور پھر زندگی میں اس کو دہرائیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو ہے وہ خدا کی یادگاریں ہیں، یعنی خدائی تاریخ کے نمونے ہیں، خدائی تاریخ کی یادگاریں ہیں. تو اس میں جب تم حج کے لیے جاؤ یا عمرہ کے لیے جاؤ اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑو، تو اس جذبے کے ساتھ دوڑو کہ ہمیں بھی اسی تاریخ کو اپنی زندگی میں دہرانا ہے جو حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت حاجرہ نے پیش کی تھی. تو اس عمل کو اپنی زندگی میں دہرانے کی یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور اصل جو اس کا جو اصل اظہار ہے وہ تو لوٹنے کے بعد ہے. حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑ کی آتی ہے، جو چلا جاتا ہے، تو وہ تو وہاں پر ایک سمبولک وے میں ہوتا ہے. اس کے بعد جب آدمی لوٹتا ہے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، تو اس اسپرٹ کو اسے ایکچوئل بنانا ہے، اس اسپرٹ کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، اس اسپرٹ کو اپنی زندگی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. پھر دیکھیے آگے آیت نمبر 160، یعنی البقرہ کی آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے، جن سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور اس کو بیان کریں. یہ بہت ہی تینوں لفظ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی، یہ کسی سے آپ لڑ گئے، کسی کو گالی دے دیا، آپ نے غصے میں آ گئے، تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ التوبۃ الندم. توبہ شرمندگی کا نام ہے. یہ احساس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خدا کے ایک بندے کو بے عزت کر دیا، میں نے خدا کے ایک بندے کی حق تلفی کی. یہ سوچ کر آپ کے اندر ریپینٹنس آئے، شرمندگی آئے، پچھتاوا ہے. تو پہلا ہے تابو، اس کے بعد کیا ہے؟ اصلحو. تو توبہ ایسی چیز نہیں کہ آپ منہ سے بول دیں توبہ توبہ، یہ نہیں ہے. توبہ کا نتیجہ ہونا چاہیے اصلاح، یعنی کریکشن. اگر دل میں ہو تب بھی وہ توبہ نہیں ہے. منہ سے آپ نے بول دیا توبہ توبہ، وہ بھی توبہ نہیں ہے. توبہ وہ ہے جو اصلاح بن جائے، توبہ وہ ہے جو کریکشن، توبہ وہ ہے جو سیلف کریکشن بن جائے، یعنی جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بینو.
یہ سورہ بقرہ کی 160 آیت ہے. اس میں دیکھیے کہ توبہ اصلاح پہ بات فرماتے ہیں کہ بینو، اور اس کو بیان کیا. بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے تو آپ کو بیان کرنا پڑے گا، یعنی بولنا پڑے گا. آپ کو کہنا پڑے گا آئی واز رانگ، میں غلطی پر تھا. یہ بولنا پڑے گا. دلی دل میں لیے رہیں تو وہ خدا کے نزدیک قبول نہیں کی جائے گی. یہ بہت اہم آیت ہے. 3 باتیں ہیں: توبہ، اصلاح اور بیان. بیان کا مطلب ہے اعلان. تو توبہ نام ہے شرمندگی کا. آدمی دل میں شرمندہ ہو. اور اصلاح نام ہے سیلف کریکشن کا، کہ جو غلطی ہو گئی تھی اس کو پھر آپ نہ دہرائیں. اور ساتھ ساتھ بیان اور اعلان، یعنی اعتراف آپ کا اتنا زبردست ہو کہ منہ سے آپ بولیں. دیکھیے، اگر آپ کو سخت شرمندگی ہوگی، سخت شرمندگی، سخت ریپینٹنس، تو آپ بولے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر سخت شرمندگی آئے دل کے اندر، بہت زیادہ احساس آئے کہ میں نے بھاری بھول مجھ سے ہو گئی، تو یہ ناممکن ہے کہ دلی دل میں رہ جائے ایسا احساس، اور منہ سے نکلے گا وہ. یعنی آپ منہ سے بولیں گے کہ آئی واز رانگ، منہ سے بولیں گے کہ اے بھائی مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یاد رکھیے، جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھا نہ ہوں وہ توبہ نہیں ہے. 3 چیز کا مطلب ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہے اس پر سخت شرمندگی، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لینا، اپنے کو سدھار لینا، اور اس کے بعد اپنی غلطی کا اعلان کرنا، اپنی غلطی پر معافی مانگنا. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ تینوں شرطیں اکٹھا ہوں. اگر تینوں شرطیں اکٹھا نہ ہوں تو وہ خدا کے نزدیک توبہ نہیں ہوگی. دیکھیے اس کے بعد 163 یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں فرمایا الہکم الہ واحد. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. یہ قرآن کی تعلیمات کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے. قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ الہکم الہ واحد، بار بار، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اس میں دیکھیں کچھ لوگ اس کو غلط تشریح کر کے اس میں ایک اور بات ملا دیتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ. یہ تو آیت میں ہے الہکم الہ واحد کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں ایک اور چیز ملا دیتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، خدا کے سوا کوئی حاکم نہیں. دیکھیے یہ قرآن کی اس تعلیم کا کو سیاسی بنانا ہے، پولیٹیسائزیشن. قرآن کی یہ تعلیم کہ لا معبود الا اللہ
کو سیاسی بنانا ہے یہ کہہ کر کہ لا حاکم الا اللہ، یہ بلا شبہ اپنی طرف سے اضافہ ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ اس کے لا معبود الا اللہ کے ساتھ لا حاکم الا اللہ اس میں شامل کیا گیا ہو. یہ بلا شبہ ایک اضافہ ہے، اور قرآن میں اضافہ بالکل جائز نہیں ہے. کسی انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ قرآن میں وہ بات شامل کرے جو خود قرآن میں نہیں تھی، جو خود قرآن میں بتائی نہیں گئی تھی. تو الہکم الہ واحد کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ. اس میں ہرگز یہ شامل نہیں ہے کہ لا حاکم الا اللہ. یہ تو سیاست ہے، یہ تو پالیٹکس ہے. اب دیکھیے لا معبود الا اللہ کا مطلب کیا ہے. معبود اس کو کہتے ہیں جس کو ہم یعنی فوق الفطری طاقت جس کو حاصل ہو، سپر نیچرل پاور جس کو حاصل ہو، یعنی وہ پاور جو انسان کو نہیں ہے. ہم زمین کو گردش نہیں دے سکتے، ہم سورج کو پیدا نہیں کر سکتے، ہم آسمان کو کھڑا نہیں کر سکتے، ہم پہاڑ اور سمندر کو نہیں بنا سکتے. تو وہ چیزیں جو انسان کی سے ماورا ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کون ہے اسے کرنے والا؟ وہ خدا ہے. یعنی خدا کو فوق الفطری سطح پر ماننا، یہ ہے لا معبود الا اللہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ مانیں کہ خدا ہم سے، اس کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہم سے طاقتور ہے، خدا ہمارے اوپر ہے، ساری چیزیں خدا کے قبضے میں ہیں، سارا لا آف نیچر کو وہی کنٹرول کر رہا ہے، وہ سارا جو ہے لائف سپورٹ سسٹم جو ہے وہ سب خدا کے انڈر میں ہے. تو کیا ہوگا جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے؟ تو زبردست طور پر آپ کے اندر خدا سے والہانہ تعلق پیدا ہو جائے گا. والہانہ تعلق. آپ غور کیجئے کہ ہم پانی کے زیادہ محتاج ہیں. اب آپ جب سوچیں کہ پانی خدا نے پیدا کیا، بارش کا انتظام خدا کرتا ہے، تو کتنا زبردست تعلق بڑھے گا. ہم لائٹ کے محتاج ہیں، لائٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب جب آپ سوچیں کہ یہ سورج کو خدا نے بنایا، سولر سسٹم کو خدا نے قائم کیا، تو خدا کے بارے میں بہت زبردست قسم کا احساس پیدا ہوگا، ایک تھرلنگ احساس جو کسی انسان کے بارے میں نہیں ہو سکتا. تو وہ ہے معبود. اس معنی میں جب کسی کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں تو اسی کو کہا جائے کہ آپ نے خدا کو اپنا معبود بنایا. معبود بنانا کوئی رسمی عقیدہ نہیں ہے. رسمی طور پر آپ نے کہہ دیا کہ خدا میرا معبود ہے، بلکہ سارے زمین آسمان کا خالق ماننا خدا کو، ساری طاقتوں کا خزانہ ماننا خدا کو، وہ سب کچھ جو ہمارے آس پاس ہے پوری یونیورس میں، وہ سب خدا کنٹرول کر رہا ہے، یہ ماننا. تو یہ سب مانیں گے جب آپ سچے دل کے ساتھ، تو خدا آپ کے دل پر، دماغ پر چھا جائے گا. تب کہا جائے گا کہ میں نے خدا کو اپنا معبود بنایا. تو یہ جو فرمایا قرآن میں جگہ جگہ کہ جگہ جگہ فرمایا کہ خدا ہی تمہارا الہ ہے، خدا ہی تمہارا معبود ہے. تو یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، بلکہ بنیادی عقیدہ ہے. یہیں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، یہ اسلام کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے.
اب دیکھیے آیت نمبر 164 یعنی 164. آیت نمبر 164 میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اس طرح سے کچھ نشانیاں بتائیں، کچھ نشانیاں کہ زمین و آسمان کی پیدائش، رات اور دن کا آنا، اس طرح کے جو فطرت کے بڑے بڑے واقعات ہیں اس کا حوالہ دے کر کے خدا نے بتایا کہ یہ کون ہے کرنے والا، یہ خدا ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو پھر خدائی کی عبادت کرو، خدائی کو اپنا معبود بناؤ. جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس تو ہم پاتے ہیں کہ یہاں بہت بڑے پیمانے پر واقعات ہو رہے ہیں. رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، سورج مسلسل گردش کر رہا ہے، بارش ایک پورا ایک عالمی نظام ہے، اس کے تحت بارش ہو رہی ہے، کشتیاں سمندروں میں چل رہی ہیں. تو یہ سارے بڑے بڑے واقعات جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، جب ہم ان کو سوچتے ہیں تو خدا کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے کہ خدا نے اتنے بڑے پیمانے پر اگر یہ انتظام نہ کیا ہوتا تو ہم زمین میں کچھ بھی نہیں تھے، بالکل ہم ہیلپ لیس بن کر رہ جاتے. تو یاد رکھیے ایمان کا جو سرچشمہ ہے وہ ہے تدبر اور تفکر زمین و آسمان میں. یہ ایمان کا سرچشمہ. ایمان کوئی رسمی چیز نہیں ہے، کچھ رسمی الفاظ منہ سے بول دیے تو ایمان حاصل ہو گیا. کوئی منتر نہیں ہے، کوئی منتر پڑھ دیا تو ایمان مل گیا. ایمان نتیجہ ہے ایک گہرے غور و فکر کا. ایمان نتیجہ ہے اپنی سوچ کو عمل بنانے کا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو سوچنے کی طاقت دی ہے، تدبر اور تفکر کی جو طاقت دی ہے، اس کو جو ہم استعمال کرتے ہیں تو آس پاس کی دنیا پوری کی پوری ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں خدا ہے. جسے عرب شاعر نے کہا تھا کہ وہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد. یہ پوری دنیا جو ہے اس کی ہر چیز اس بات کا اشارہ کر رہی ہے، اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، اس دنیا کا ایک معبود ہے. یہ ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں معرفت، اسی کا نام ہے معرفت. تو معرفت سے ایمان شروع ہوتا ہے. معرفت جو ہے وہی ایمان کا آغاز ہے، اور معرفت حاصل ہوتی ہے غور و فکر سے. تو آدمی نے غور و فکر کیا، اس کو خدا کی معرفت ہوئی، اس کے بعد وہ کہہ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو معرفت جو ہے وہی سرچشمہ ہے ایمان کا، اور معرفت آتی ہے غور و فکر کے ذریعے سے. تو ایمان کوئی رسمی الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، اور ایمان کوئی مسٹیریس چیز بھی نہیں ہے. اسلام ایمان جو ہے وہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. جسے منتر ہوتے ہیں کہ منتر پڑھتے ہیں لوگ تو
وہ ایک پراسرار چیز ہوتی ہے. کوئی منتر پڑھا تو ایک سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو ایمان یا کلمہ ایمان یہ کوئی منتر نہیں ہے, یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. یہ خالص ایک سائنٹیفک چیز ہے, خالص ایک عقلی چیز ہے, خالص ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اسلام کی بنیاد غور و فکر پر ہے. قرآن کے بارے میں آتا ہے, قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لیدبروا آیاتہ. قرآن جو اتارا گیا تو فرمایا کہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس لیے اتارا گیا قرآن کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت لیں. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اولو الالباب مطلب عقل والے. تو قرآن کے اتارنے کا مقصد یہ بتایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور غور کر کے حقیقتوں کو دریافت کریں, غور کر کے اپنا ذہن بنائیں, غور کر کے نصیحتیں حاصل کریں. یہ ہے مقصد. تو اصل جو آغاز ہے وہ ہے معرفت. معرفت سے آغاز ہوتا ہے اسلام کا, اور معرفت حاصل ہوتی ہے غور فکر کے ذریعے سے. تو پھر ذہن میں انقلاب آتا ہے, ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے, آدمی کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کرتی ہے. جب آدمی معرفت کے ذریعے ایمان تک پہنچتا ہے, معرفت کے ذریعے اسلام تک پہنچتا ہے, تو وہ کوئی سادہ بات نہیں ہوتی. اس کے بعد آدمی کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے, ایک نیا انسان ابھرتا ہے اس کے اندر. ایک ایسا انسان جس کے اندر سنجیدگی ہو, جس کے اندر سیریسنس ہو, جس کے اندر آنیسٹی ہو, جس کے اندر کریکٹر ہو, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو, جو آخرت کو اپنی منزل سمجھے, جو خدا سے ڈرنے والا ہو. یہ سب پیدا ہوتا ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے, ایک نئی پرسنالٹی جنم لیتی ہے. یہ ہے معرفت, یہ ہے ایمان, یہ ہے اسلام. یہ کوئی لپ سروس کی بات نہیں ہے, یہ کوئی رسمی منتر کو دہرانے کی بات نہیں ہے, اور یہ کوئی مسٹیریس چیز بھی نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سوچ کر کے خالص ریشنل وے میں سوچ کر سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ تھا آیت 164 کا سبق. اب دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 170 170 آیت نمبر 170 170 سے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.
جب ان سے یعنی مخاطب جو پیغمبر کے جو مخاطب تھے، آج بھی وہی نفسیات ہے لوگوں کی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے جو اتارا ہے، خدا نے جو ہدایت اتاری ہے، جو گائیڈنس اتاری ہے خدا نے، تو اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے آبا و اجداد سے ہم کو جو ملا ہے اس کی ہم پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، آبا و اجداد سے جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے، یہ جو خدا کی طرف سے ہدایت بتاتے ہیں آپ کی آئی ہے اس کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں پیدا ہوا، جس فیملی میں پیدا ہوا، اس میں اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے، کنڈیشننگ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کل مولودی یولد علی الفطر فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، کہ ہر آدمی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا فطرت صحیح، ہر پیدا ہونے والا ڈیوائن نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور مجوسی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہوتا ہے انسان مسٹر نیچر، یعنی فطرت میں جو خدا نے رکھا ہے دین، اس پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول کے اثر سے، فیملی کا ماحول، آس پاس کا ماحول، اس کے اثر سے وہ مختلف مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جو مذہب ہوتا ہے آبائی مذہب، تو آبائی مذہب جو ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے کنڈیشننگ کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ اس نے بطور سچائی کے اس کو ڈسکور کیا ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ اپنے آبائی ٹریڈیشن پر، آبائی روایات پر چل رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ انہوں نے اس کو ڈسکور کیا ہو، اس کی سچائی کو، نہیں، کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو خدا کی طرف سے جو گائیڈنس اتری ہے اس کو فالو کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ ہے کنڈیشننگ، یہ ہے کنڈیشنڈ انسان کی بولی۔ تو یہ خدا کیا معاف نہیں کی جائے گی؟ اگر آپ کی کنڈیشننگ ہو گئی ہو کسی ماحول میں، تو آپ کو سوچ کر اپنی زندگی بنانی پڑتی ہے۔ خدا نے دماغ کس لیے دیا ہے، ذہن کس لیے دیا ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی کس لیے دی ہے، سوچنے کی طاقت کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ حق اور ناحق کو سوچ کر جانیں، نہ کہ کنڈیشننگ کے ذریعے سے جانیں۔ اگر آدمی کی کنڈیشننگ اپنے ماحول میں ہو گئی ہے تو یہ اس کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے، اور سارے معاملے وہ سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر غریب گھر میں پیدا ہوا
تو ایسا نہیں کرے گا بھائی میں تو بس غریبی رہنا ہے مجھے. نہیں, وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی غریبی کو کیسے بدلوں, کس طرح سے میں دولت حاصل کروں. ایک آدمی جاہل کے گھر پیدا ہوا ہے, سب جاہل ہیں, تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے باہر نکلوں اور میں تعلیم یافتہ بنوں. تو دوسرے معاملات میں آدمی اپنی ڈی کنڈیشن ہی کرتا ہے, اگر نہ کرے تو ترقی نہ کرے. وہ ہر دوسرے معاملے میں. تو کنڈیشننگ کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے, ہر چیز سے ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے معاملات میں اپنی ڈی کنڈیشننگ کر رہا ہے, ڈی کنڈیشننگ مطلب ہے کہ پھر سے سوچنا, پھر سے رائے بنانا, پھر سے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا. کہ ماں باپ اگر کھیتی کرتے تھے فرض کیجیے, تو آدمی انڈسٹری لگاتا ہے. ماں باپ اگر جاہل رہ گئے تھے تو وہ جا کر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. وہ ہر آدمی اپنے دنیاوی معاملات میں, اپنے ورلڈلی جو افیئرس ہیں اس میں ہر آدمی اپنی ڈی کنڈیشن ہی کرتا ہے. نہ کرے تو وہ ترقی نہ کرے. وہ اس لیے اگر مذہب کے معاملے میں وہ کنڈیشننگ کا شکار ہے تو وہ اس کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے. یہاں بھی اس کو اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتا ہے وہ خدا کے ہاں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ایسا کرتے ہوئے تو ہم بھی وہی کرنے لگے. تو ظاہر ہے کہ اسے پوچھا جائے گا کہ دوسرے معاملات میں تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. ماں باپ کو جاہل پایا تم جاہل رہ گئے, ماں باپ کو غریب پایا تو کیا تم غریبی بنے رہ گئے. ماں باپ کو تم نے دیکھا کہ وہ گاؤں میں رہتے تم شہر میں نہیں گئے. تو دوسرے معاملات میں آدمی اپنی کنڈیشننگ کو توڑتا ہے تب بھی وہ بڑی بڑی ترقیاں کرتا ہے. اسی طرح سے اس کو مذہب کے معاملے میں بھی اپنی کنڈیشننگ کو توڑنا پڑے گا. آخر اللہ تعالیٰ نے دماغ کیوں دیا ہے؟ یہ سوچنے کی فیکلٹی جو انسان کو دی گئی ہے وہ کس لیے دی گئی ہے؟ تو سچا انسان وہ ہے جو سوچ کر اپنی رائے بنائے, سوچ کر اپنا دین اختیار کرے. وہ سوچ کر اپنی زندگی کا طریقہ متعین کرے. تو انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے رسپانسبل ہے, کنڈیشننگ کے اعتبار سے نہیں. تو اگر انسان اپنی سوچ کو استعمال نہ کرے تو کبھی بھی خدا کے ہاں وہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر سوچ کو استعمال نہ کرے تو وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. آپ غور کیجئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی بڑے شہر میں بھیجے اور اس کو کافی پیسہ دے دے کہ لے جاؤ اور وہاں پر آرام سے رہنا, 1 ہفتہ 10 دن گزار کر کے پھر واپس آنا. اب وہ گیا وہاں پر شہر میں تو پیسہ جیب میں موجود ہے اور کیا ہے وہ سڑکوں میں پڑا ہوا ہے, ہوٹل کمرہ اسے نہیں لیا, وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے, اس نے جا کر کھانا نہیں کھایا دکان پر. یعنی پیسہ ویسے ہی ویسے رکھے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو وہاں پر مصیبت میں ڈالے ہوئے ہے. اب اگر وہ واپس آتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں ایسے ایسے رہا وہاں پر
تو کیا باپ خوش ہوگا؟ باپ بہت غصہ ہوگا کہ تم کو میں نے پیسہ دیا تھا کس لیے؟ اس لیے کہ تم سڑکوں پر پڑے رہو اور بھوکے رہو. اسی طرح سے خدا نے آپ کو دماغ دیا ہے, سوچنے کی طاقت دی ہے, باتوں کو گہرائی میں جا کر کے اس کو دریافت کرنے کی طاقت دی ہے. اس سوچنے کی طاقت کو استعمال کرنا ہے. اس سوچنے کی طاقت کو استعمال کرنا ہے. یہ بھی اس انسان کی ذمہ داری ہے, یہ بھی انسان کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے سوچنے کی طاقت کو استعمال کرے اور دریافت کرے, ڈسکور کرے کہ واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. یہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے, ٹیسٹ کے لیے. یہاں ہر طرح کی چیزیں ہیں, یہاں پھول بھی ہیں تو کانٹے بھی ہیں. ایک جنگل آف تھاٹ ہے جس کے درمیان ہم کو رہنا پڑتا ہے. لیکن خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. جو عقل دی ہے بہت بڑی چیز ہے. ہم کالے اور سفید میں فرق کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم حق اور ناحق میں فرق کر کے جان سکتے ہیں, جھوٹ اور سچ میں فرق کر کے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہماری عقل کی وجہ سے ہے. اینیمل کو یہ طاقت نہیں ملی ہوئی ہے. کسی پہاڑ کو, کسی سمندر کو, کسی ستارے کو, کسی سیارے کو, یہاں تک کہ اینیمل کو یہ جو تمیز کرنے کی صلاحیت, تمیز کہ فرق کر کے جاننا, یہ صرف انسان میں ہے. تو کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں کہ آدمی اس کو لے کر پیدا ہو پھر مر جائے. نہیں, اس کو استعمال کرنا ہے. اس کو استعمال کر کے ہمیں سچائی کو ڈسکور کرنا ہے, حق کو ناحق سے الگ کرنا ہے, جھوٹ کو سچ سے الگ کر کے دیکھنا ہے. یہ بھی فرض ہے انسان کے اوپر. اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ بھی انسان کے اوپر فرض ہے. اور اپنی عقل کو استعمال کر کے اگر کسی نے سچ اور جھوٹ, حق اور باطل کو دریافت نہیں کیا تو خدا کے ہاں وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اس کی پکڑ ہوگی کہ اسی لیے تم کو دیا تھا عقل, تو تم نے استعمال کر کے کیوں نہیں جانا سچائی کو. تو بہرحال یہ بھی ایک آدمی کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے بھی انسان کی پوچھ ہوگی. لکھے آیت نمبر 172, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں فرمایا, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. فرمایا کہ اے لوگو, جو رزق ہم نے دیا ہے تم کو اس میں سے کھاؤ, پاک چیزیں. جو رزق اتارا ہے ہم نے زمین پر اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ اور خدا کا شکر کرو, یہ فرمایا. یہ بہت اہم ہدایت ہے. اس دنیا میں خدا نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں, ہر قسم کی چیزیں, لیکن جب ہم اس کو لینا چاہتے ہیں
تو وہاں پر حرام حلال آ جاتا ہے. یعنی اگر ہم غصب کر کے لیں, ایکسپلائٹ کر کے لیں, تو وہ حرام طریقہ ہو گیا, اور جائز طریقے پر کما کر حاصل کریں تو وہ جائز طریقہ ہوا. اگر ہم ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے لیں تو وہ ناجائز ہے. اگر ہم ان چیزوں کو غصب کر کے لیں تو وہ ناجائز ہے. اگر ان چیزوں کو ہم کسی کی چوری کر کے لیں تو وہ ناجائز ہے. اگر ہم ان چیزوں کو کسی کا حق مار کر لیں تو ناجائز ہے. تو فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. جائز طریقے پر تم اس میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہو, یعنی اپنی کمائی سے انصاف کے ساتھ کوشش کر کے, کسی کا حق نہ مار کر کے, اس کو کہیں گے جائز طریقے سے لینا. تو جب آپ دوسروں کا حق مار کر لیتے ہیں تو وہ ناجائز ہو گیا, اور جب دوسروں کا حق نہیں مارتے بلکہ اپنی محض سے کماتے ہیں تو وہ جائز ہوا آپ کے لیے. تو یہ فرمایا کہ خدا کی پیدا کی ہوئی رزق کو جائز طریقے پر, پاک طریقے پر حاصل کرو, اور پھر شکر کرو. شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا, خدا کو اکنالج کرنا. دیکھیے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں. یعنی جائز کمائی اور شکر دونوں ایک دوسرے سے بدھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اگر آپ ناجائز طریقے سے حاصل کریں, دھوکہ دے کر, ایکسپلائٹ کر کے, جھوٹ بول کر, غصب کر کے, اس طریقے سے اگر آپ حاصل کریں تو آپ کے اندر خدائی نفسیاتی نہیں پیدا ہوگی, فرشتے آپ سے دور ہو جائیں گے. تو آپ شکر کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا رہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ, ہر عورت کے ساتھ, ہر مرد کے ساتھ ایک شیطان, ایک فرشتہ. کیا ہے؟ انسان کے اختیار میں آزادی ہے. آزادی ہمارا حصہ ہے. آزادی کو جو ہم صحیح استعمال کریں تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے, اور جب ہم آزادی کو غلط استعمال کریں تو فوراً شیطان آ جاتا ہے ہمارے اندر. تو جب شیطان گھس آیا تو خدا کا شکر کا جذبہ کہاں سے ابھرے گا؟ خدا کا شکر تو ایک بہت ہی مثبت چیز ہے, بہت ہی اونچی چیز ہے. یہ اس دل میں پیدا ہوگی جس کے ساتھی فرشتے ہوں. یہ جو فرمایا کہ خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کھاؤ اور خدا کا شکر کرو, اس میں یہ بات اپنے آپ شامل ہے کہ جب تم کمائی کے ناپاک طریقوں کو اختیار کرو گے تو شکر کا جذبہ نکل جائے گا. اور شکر ہی تو پرائز ہے. دنیا کی جو چیزیں ہم لیتے ہیں, دنیا کی جو ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کی پرائز کیا ہے؟ شکر ہے. اور تو کوئی پرائز ہم نہیں دے سکتے خدا کو, لیکن شکر جو ہے وہ پرائز ہے. جس کو مانے کہ جب بھی آدمی یہ دنیا کو استعمال کرے اور سچا شکر کرے تو اس نے اس کی پرائز دی اور وہ اس کے لیے جائز ہو گیا. لیکن جب آدمی دنیا کی چیزوں کو غلط طور پر استعمال کرے, برے انداز سے کمائے, اور پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوا, سچا شکر کا جذبہ, تو کیا مطلب ہوا کہ اس نے پرائز دیے بغیر دنیا کی چیزیں لی, وہ تو غاصب بن گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے.
دنیا کی چیزیں جو ہیں سب خدا کی دی ہوئی ہیں، ہم نے تو پیدا نہیں کی ہیں. تو خدا کی طرف سے جو شریعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم دنیا کی چیزوں کو حاصل کرو جائز طریقے سے اور پھر تم خدا کا سچا شکر کرو تو تم نے اس کی پرائز دے دی، پھر تمہیں حق مل گیا اس کا. لیکن اگر تم غلط طریقے سے حاصل کرو اور شکر کا جذبہ تمہارے اندر نہیں آیا، تم نے خدا کا اعتراف نہیں کیا، تو تم نے پرائز نہیں دی. تو ایک ہے خدا کی اعتراف کر کے چیزوں کو لینا اور ایک ہے بے اعترافی کے ساتھ لینا. تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.